اچھا میرے کلینک پہ نا یہ ایچ پلوری کی بنیاد پہ پریکٹس نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک گر سمجھا کے جاؤں گا، اور میں نے یہاں جتنی کامیابی حاصل کی ہیں میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے نا وہ السر ہے معدے میں، اور یہ ایچ پلوری میرا پازیٹیو ہے۔ یہ آپ مریض سے پوچھیں گے نا، بے چینی بے قرار ہوگا، مریض بے چین ہوگا، وہ کبھی اپنی سیٹ پہ ٹک کے نہیں بیٹھے گا، بے چین ہوگا، اور اس کے پاس اس نے ای سی جی بھی بہت ساری مرتبہ کروائی ہوگی، اور بے قراری کا اظہار کرے گا، بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا۔ میں سوال جیسے چہرہ دیکھ کے جس طرح آپ میں سب سے پہلا سوال کروں گا، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کبھی کبھی تیز ہو جاتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے یہاں پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کچھ ہو نہ جائے، پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے، جب طبیعت خراب ہو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، سوچیں بہت آتی ہیں، اور خوف آتا ہے کیا بنے گا، کیا ہوگا، کچھ ہو نہ جائے۔ یہ آرسینکم میلبم ہے۔ اس کے پیچھے آپ لگا دیں میازم ٹیوبر لگا دیں، اگر مریض دبلا پتلا ہے، بھاری وجود والا ہے تو میڈو لگا دیں، اور آرسینکم میلبم 1 ml میں ہر 4 روز کے بعد دے دیں۔ کاسٹیکم اور کالیفاس 30 میں دے دیں، چھوڑ دیں میدے کو، سمٹم پہ آ جائیں۔ مریض کے دماغ میں گھنڈی پھنسی ہوتی ہے، اسے کھول دیں، گڑبڑ یہاں نہیں ہوتی، یہاں ہوتی ہے، سوچ سوچ کے اس نے سارا پیدا کیا ہوتا ہے ایس سی ایل، جب سوچتا ہے تو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہی تو پیدا ہونا ہے نا، تو اس کی پروڈکشن روکے نا یہاں سے، میدا ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ پرہیز کروا دیں۔ مریض آپ کو دعائیں دیں گے، اور یہ میں پتہ نہیں کتنے ہزار مریضوں کا علاج کر چکا ہوں۔ میں کہا چھوڑ یار یہ بتا تو یہ ہوتا کہتا ہوتا ہے، وگرنہ مریض پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ لے رہے ہوتے ہیں میدے کی دوائیاں، اور ایلوپیتھک وہ کیپسول میدے والے اور مختلف چیزیں۔ آپ کے مریض آپ کو دعائیں دیں گے یا ڈاکٹر صاحب بھلا ہوا آپ کا، آپ نے ہماری جان چھڑا دی۔ اور یہ بہت آسان ہے، اور اس سے آسان کوئی نہیں پوچھی جی۔ کہہ کی 3 دوائیاں ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کیڈمیم سلف دے دیں 200 میں، صبح شام 2-3 دن، اس کے بعد ڈیلی خوراک دیں، الٹی رک جائے گی اگر سمجھ نہیں آتی تو۔ جی ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتا دیا نا، کیڈمیم سلف، آرسینک سے الٹی رکے گی نا، آرسینک کیا کی دوائی نہیں ہے، لیکن اگر سمٹم پہ آنا چاہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، 2-3 چیزیں، بیٹھ جائیں آپ۔ مریض نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد کیا ہے اس نے کیا ہے، چاہے پانی پیا ہے، کوئی تھوڑا آرسینک ہی اس کی دوائی ہے۔ مریض نے کھانا کھایا اور اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ جیسا کھایا ویسے کا ویسا ہی نکل گیا، فیرممیٹ اس کی دوائی ہے، 200 ڈیلی دے دیں۔ مریض نے کھانا کھایا، اس کے دیر بعد یا جلدی کہہ آئیے، لیکن وہ ساری ترش کہہ ہے، ایرس ورس اس کی دوائی ہے۔ اور کیڈمیم سلف مس ہی نہیں ہوتی کہنا، لیکن آپ آرسینک تک رہیں، آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مریض کی سمٹم لے لیتے ہیں، دوائی تجویز کر لیتے ہیں، مریض کے بعد پھر دوبارہ ہسٹری کرتا ہے، ہم دوبارہ کیس لینا شروع کرتے ہیں، مریض آپ کو الجھا دیتا ہے، آپ مریض کی سنتے رہتے ہیں۔ میں تو بھائی مریض کی بات نہیں سنتا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، 4 سوال نسخہ، اور میں اسے یہ کہتا ہوں یار اگلی مرتبہ آپ نے مجھے دعائیں دینی ہے، مریض پھر دعائیں دیتا ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جب آپ کو مریض کی علامات مل گئی ہیں تو اس کے بعد آپ کو الجھنا نہیں چاہیے، آپ کو یکسو ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر جتنی یکسوئی کی طاقت ہوگی آپ کا مریض اتنا ٹھیک ہوگا۔ یہ یکسوئی کی طاقت آپ کے اندر انرجی پیدا کرتی ہے، وہ انرجی منتقل ہوتی ہے مریض کی طرف۔ جب میں توجہ میں نہیں بیٹھتا، میرے اندر وہ انرجی پیدا نہیں ہوتی، مریض کی طرف کیا چیز منتقل ہوگی؟ اپنے اندر یکسوئی پیدا کریں، اپنے اندر اعتماد اور یقین پیدا کریں کہ آپ نے ٹھیک دیا ہے، تذبذب کا شکار نہ ہو۔ جب آپ تذبذب کا شکار ہوں گے آپ کا مریض بھی تذبذب کا شکار ہوگا۔ تذبذب شکار لوگوں کو کبھی شریک سفر نہ رکھنا، جنہیں نہیں ہے یقین منزل وہ خاک رستوں کو طے کریں گے۔ یقین منزل ہومیوپیتھی 2 × 2 4 ہے، نہ 4.25 نہ 3.25، یہ کام کرتی ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے سمٹم لیے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے میری دوائی کام کرتی ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جب آپ نے دوائی ٹھیک تجویز کر دی ہے اس کے بعد کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جو اسے کسی کی ضرورت ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے دوائی دی اور دوائی شفا دے گی، آپ کی دوائی شفا نہیں دیتی، شفا اسی کے پاس ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟
ہم ڈاکی ہیں، بس ڈاک ہم نے تقسیم کرنی. اللہ نے آپ کو ایک سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، آپ کو علم دے دیا ہے اور پھر شفا خود دیتا ہے. یہ آپ پہ کتنا کرم ہے. آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ نے آپ کو وہ شعبہ دیا ہے. اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، مٹیریا میڈیکا کے ساتھ دوستی، فلسفہ ہومیوپیتھی کے عبور، ریپرٹری اور بقیہ جتنے علوم ہیں جو آپ کے صحت کے متعلقہ ہیں، جو طب کے ساتھ جن کا ہونا لازم ہے، اس پہ آپ کی گرفت اچھی ہونی چاہیے. اور جب آپ مٹیریا میڈیکا پہ آپ کی جتنی گرفت ہوگی، آپ اتنے طاقتور ڈاکٹر ہوں گے. آپ جتنے طاقتور ڈاکٹر ہوں گے اتنے طاقتور آپ بیماریوں کو قابو کریں گے، اور آپ کے آگے کوئی بیماری جتنی بھی طاقتور ہو ٹھہر نہیں سکے. میں ڈاکٹر صاحب، میں اگر کوشش کرتا نا چند مریض، میں آپ کے رحیم یار خان کے درجنوں مریض یہاں کھڑے کر دیتا جو لا علاج تھے، یہاں لے آتے. جو میرے پاس ڈیلی 15 20 30 مریض تو رحیم یار خان کے ہوتے ہیں. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، میرے پیشنٹ کا دوست ہے، پیشنٹ برین ٹیومر کا کیس ہے، ٹھیک ہو چکا ہے آپ کے رحیم یار خان. اور بے شمار ہیں سچ. آپ کے پاس بہت بڑا ہنر ہے، اس ہنر کے استعمال کا فن سیکھیں اور اسے بانٹیں. اس علم کو جتنا بانٹوں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اور میں نے بانٹا ہے، اس کے بعد یہ بڑھا ہے. یہ تقسیم کرنے سے اور زیادہ آتا ہے. اور مجھے فرق نہیں پڑا، میں نے جتنا تقسیم کیا میرے پاس اتنا ہی مریض بڑھا ہے. لوگوں کو جب بعض دوست تنقید کرنے والے تو ان کو پتہ چلتا نہیں اتنے پیشنٹ، وہ کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں، نہیں دیکھے جاتے. میں نے عید کے اگلے ہفتے 706 پیشنٹ دیکھے. لوگ کہیں گے نہیں دیکھے جاتے، میں نے دیکھے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا. آپ جب 706 کو ضرب دیں گے وہ کہیں گے 24 گھنٹے میں بھی نہیں دیکھے جاتے، میں دیکھتا ہوں. یہ جتنا ہال بیٹھے سے زیادہ تو مریض ہر وقت میرے پاس موجود ہوتا ہے، جتنے یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں اس سے زیادہ مجمع میرے پاس لگا ہوتا ہے، اور ڈیلی یہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ گر میں ایک ایک ساتھی کو سکھانا چاہتا ہوں. یہ میرے قبر میں میرے کام نہیں آئیں گی یہ چیزیں. اگر میرا ساتھی کچھ ان چیزوں کو سیکھ گیا تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور وہاں کون سی چیز کام آئے گی؟ وہی جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے، اور یہی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. اور میں طالب علم ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں تو سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایک طالب علم جب فوت ہوتا ہے تو شہادت کی موت ہوتی ہے اس کی. میں نے تو طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے پاس جانا ہے، شہادت کی موت تو نصیب ہوگی نا. تو اسی کے ساتھ دل میں ہے نام محمد کا، آنکھوں میں مدینہ رکھتے ہیں. ہم بے ترتیب سے لوگ ہیں پر جینے کا کرینہ رکھتے ہیں. ان کے آگے ہیرے موتی مٹی کے برابر ہیں شاکر، جو عشق نبی کا سینے میں انمول خزینہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.